بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور. ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع انٹرنیشنل کشمیر ریلی اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے وعدے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہمارا یہ پروگرام چونکہ پوری دنیا میں آباد کشمیری جو ہیں وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، نہ صرف کشمیری بلکہ کشمیر سے اٹیچمنٹ رکھنے والا ہر فرد، ہمارے وہ بہن بھائی جو دیار غیر میں 1.15 کروڑ سے زائد رہتے ہیں، اور پاکستان بھر میں کیونکہ نئے جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں ان پہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، تو ان لوگوں کا ایک رسپانس بھی آتا ہے، ان لوگوں کی فرمائشیں بھی آتی ہیں کہ حضور ان موضوعات پہ آپ نے بات کی، اب ان پہ بھی آپ بات کریں، یا ان کے سوالات آتے ہیں. تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کشمیر جو ہے یہ تمام پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لہو میں، جذبوں میں ایک سمجھیے کہ ایک ایسی چیز بن کر بہہ رہا ہے کہ جس کو جدا کرنا ناممکن ہے. 1947 سے لے کے آج تک یہ واحد ایشو ہے جس پہ پوری قوم متحد ہے. تو صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آل پارٹیز ایک کانفرنس بلائی تھی. بیک گراؤنڈ جو ہم دیکھتے ہیں اس کانفرنس میں پہلے فیصلہ ہوا جی کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب سے لے کر ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک تمام پارٹیز مل کے جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور فاشسٹ جو مودی ہے، ناٹزی جو مودی ہے، اس کے ظلم و ستم کے خلاف، وحشیانہ جو سلوک کشمیریوں کے ساتھ اس نے کر رکھا ہے اس کے خلاف سمبولک وہاں پر ایک پریزنس شو کی جائے. یہ بڑی کامیابی سے یہ ریلی ہوئی. تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام تنظیموں نے الحمدللہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی قیادت میں، صدر آزاد کشمیر صاحب کی قیادت میں یہ پروسیشن کیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ مظفر آباد کے اندر کوئی 17 تاریخ کو بگ شو ہونے جا رہا ہے. کیا آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. بڑے ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کا انتخاب ہوا. دیکھیں، میں سری نگر گیا انصاری صاحب. سری نگر میں مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم ہر وقت پاکستان کو، پاکستانیوں کو یاد کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ کسی دکان کا افتتاح ہو، کوئی لینٹر ڈال رہا ہو گھر پہ، کوئی عید ہو، شبرات ہو، ہماری کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی کہ جس دعا میں ہماری دعا کا جو اختتام ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے، کہ ہمیشہ ہمارے ہر معاملات میں کشمیر کا ذکر ہوتا ہے. ایون ہمارے پریس کلب کا نام بھی جو ہے وہ کشمیر پریس کلب ہے. آج انصار صاحب دیکھیں کہ جس طرح آج اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بڑا تناؤ ہے سیاسی جماعتوں میں، حکومت میں. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں بھی آلموسٹ جو جماعتیں ہیں وہ پاکستانی جماعتوں کی برانچز ہیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ تھوڑی کمی ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ٹیمپریچر. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ دیکھیں کہ کشمیر ایشو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ دیکھیں کہ آل پارٹیز کشمیر ریلی جو ہے وہ 17 مارچ کو یہاں بڑے پیمانے پہ، جس طرح سے اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلب سے پارلیمنٹ تک نکالے گی، تو یہاں مظفر آباد پریس کلب سے برہان وانی چوک جو ہے اس تک ریلی نکالی جا رہی ہے. اور اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کے جتنے اضلاع ہیں، آزاد کشمیر کی جتنی تحصیلیں ہیں، وہاں سے بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر ایشو ایسا ہے جس میں پاکستان، جس میں آزاد کشمیر کے لوگ، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس سیاسی تناؤ کے دور میں بھی کشمیر پہ جو ہے وہ تمام جماعتیں متفق ہیں، اور تمام جماعتیں مل کے جو ہے. راجہ صاحب، میرا ایک سوال ہے. الحمدللہ یہ لاسٹ ٹائم بھی جو ریلی ہوئی اسلام آباد کے اندر، جی ہم نے اس کے حوالے سے 2 ہفتے پروگرامز بھی کیے. پوری قومی قیادت کو اور دفاعی تجزیہ کار مختلف جنرل صاحبان کو بھی ہم نے لیا پروگرام کے اندر، اور انہوں نے کشمیری قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مسئلے کی جو کور نالج ہے
وہ ڈسیمینیٹ کیا, آگے پہنچایا. ہمارے بعض پرائیویٹ چینلز جو ہوتے ہیں ان کو, ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں, ان کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی اسلام آباد کی ریلی کو یا آنے والے مظفر آباد کی ریلی کو, اسلام آباد کی ریلی کو وہ پروجیکشن انہوں نے نہیں دی. کیا مطلب یہ جو کمرشلزم کا دور ہے ان میں تھوڑا سا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے ان چینلز کو, اس میں میڈیا کی میں ذمہ داری کے جی ہاں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا اور نہ بچانا جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے, اور یہ جو ہمارے جن چینلز کا آپ نے ذکر کیا ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے اتنا کمرشلزم بڑھ گیا ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اس کی تاریخی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ بانی پاکستان نے اسے شاہراہ قرار دیا تھا, کتنی اہمیت ہے. وہ اسے ایک لیتے ہیں ٹیریٹری کے طور پہ کہ ان کو کون سمجھائے کہ جو اپنے کمرشلز کے لیے اور اپنے مالی مفادات کے لیے جو ہے وہ ایک عام کوئی سنگر جو ہے وہ اگر مر جاتا ہے یا کوئی اداکار کوئی جو ہے اس کا جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے تو اس پہ یہ سارا دن بریکنگ نیوز چلاتے رہتے ہیں. یہ ایک سنجیدہ چیز ہے, انتہائی سنجیدہ چیز ہے. ملت اور کسی قوم کے لیے جو ہے جو ان کی عزت اور ان کی حمیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے بڑی پریورٹی ہوتی ہے, ان سے بڑی ترجیح کوئی نہیں ہے. بے شک. تو مظفر آباد میں رائے صاحب یہ جو سینٹرل پریس کلب ہے مظفر آباد کا جو ہے ہم نے دیکھ رکھا ہے, وہاں سے برہان وانی چوک کتنی دور ہے؟ یہ انصار صاحب کوئی زیادہ دور نہیں, کوئی فرلانگ 1.5 فرلانگ ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو اس میں بھی تمام پارٹیاں شریک ہوں گی نا؟ جی, اس میں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جناب سلطان محمود چودھری صاحب لیڈ کریں گے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب, ایک ہی پارٹی ہوئی. اس میں نون لیگ کے فاروق حیدر صاحب یا شاہ غلام قادر صاحب, سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس کے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب, چودھری لطیف اکبر صاحب, پھر اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی اس میں شامل ہوں گے, وزراء جو ہے وہ شامل ہوں گے, پارٹی کارکنان. ہمارے کتنے ہیں آج کل؟ آج کل انصاری صاحب کے قریب تھے میرا خیال ہے. جی, یہ اصل میں 16 وزراء کی پابندی تھی. فاروق حیدر حکومت جو ہے وہ جی ہاں, تو یہ جاتے جاتے یہ سمجھیں کہ سینکشن لگی تھی, کہ پابندی لگی تھی کہ آپ نے اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. یہ فاروق حیدر خان صاحب نے یہ اچھا کام کیا تھا ویسے, لیکن اچھا تو انصاری صاحب تب تھا کہ وہ خود بھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ 12 یا 13 وزراء سے زیادہ نہیں ہوں گے, ان کو تنگ بہت کیا تھا نا. جی ہاں, تو اب یہ انہوں نے دیکھی, یاد ہوگا راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیونکہ آپ کے تو بڑے ان سے قریبی آپ کی شناسائی بھی اور تعلق بھی رہا. جی, مطلب ہم صحافی جو لوگ ہوتے ہیں ہم عموماً ویسے اپوزیشن کی ڈارلنگ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, حکومتیں تو جتنی ہوتی ہیں وہ صحافیوں سے تنگ ہی ہوتی ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں لیکن جی رویے بدل جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فاروق حیدر صاحب نے بھی پہلے 8 وزیر رکھے تھے. جی, پھر جب کچھ ان کو تنگ کیا گیا تو انہوں نے 4 مزید کا اضافہ کیا, جن میں میرپور کے وزیر با تدبیر چودھری سعید صاحب بھی شامل تھے. پھر جب ان کے خلاف عدم اعتماد نام کی کوئی کھیر پکنا شروع ہوئی تو یکدم انہوں نے 26 کر دیے تھے. جی, یاد ہوگا اس طرح. جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. تو بس یہ چلتا رہتا ہے نظریہ ضرورت, جو کہ غیر ضروری کام ہوتے ہیں. چلیں, یہ تو ایک جملہ معترض ہے. تو گویا تمام سیاسی جماعتیں, جموں کشمیر پیپلز پارٹی, سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب وہ بھی پارٹی شامل ہوگی, جماعت اسلامی بھی ہوگی. جماعت اسلامی کے امیر کون ہے آج کل راجہ خالد محمود ہیں, ڈاکٹر خالد محمود صاحب. اور ترابی صاحب دوبارہ پارٹی میں واپس آ چکے ہیں. جی, آ چکے ہیں, وہ بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے مولانا سعید یوسف صاحب, ان کا بھی دائرہ ایک پورا ایک ہے. تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں 17 مارچ کو بروز جمعرات بتایا آپ نے سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سے لے کر برہان مظفر وانی شہید چوک تک اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اور اس کے بعد کا پلان رائے صاحب کچھ بتا رہے تھے جی, اس کے بعد بیرون ملک انصاری صاحب برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں اور دیگر جو ممالک ہیں جہاں اوورسیز کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. ایک اڑتی خبر ہے, مختلف جگہوں پہ یہ پبلش بھی ہوئی ہے
کہ ہندوستان سب سے زیادہ تنگ جو جس چیز سے اس وقت آ چکا ہے وہ ہمارا وہ ڈائسپورا ہے جو کہ برطانیہ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، دیگر ممالک میں 1.15 کروڑ سے زائد ہمارے کشمیری پاکستانی آباد ہیں. ان لوگوں سے ہندوستان شدید تنگ ہے کہ وہ ہر دن کے موقع پہ اپنی بساط کے مطابق اپنی مزدوری چھوڑ کے جناب اس دن وہ مظاہرہ کرنے کشمیر کا جھنڈا لے کے نکل جاتے ہیں. ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے، مودی کا جو تشدد بھرا ظالمانہ چہرہ ہے، پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں. ہندوستان ان سے بڑا تنگ ہے. انصاری صاحب، آپ خود برطانیہ رہے ہیں اتنا عرصہ. وہ عرف کھڑی میاں محمد بخش کا ایک خوبصورت شعر کا مفہوم ہے کہ لسیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا. تو کشمیری مظلوم ہیں بیچارے، انہیں ایک عرصے سے جو ہے وہاں قابض فورسز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. تو وہ بیچارے چلا ہی سکتے ہیں، شکایت ہی کر سکتے ہیں، فریاد ہی کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جیسا کہ آپ نے ڈائسپورا کا ذکر کیا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفیران وطن ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں. اور یہ ایسے ایسے موقعوں پہ جہاں جہاں مودی جاتا ہے بیرون ملک، تو یہ اسے وہاں پہ بڑا سخت ٹائم دیتے ہیں. اور دنیا میں جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، وہاں کی قابض فورسز جو ہیں ان کے بے نقاب کرتے ہیں یہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے بھارت تنگ ہے اور اسے تنگ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو آوازیں ہیں انشاءاللہ کشمیریوں کو ریلیف ملے گا، ان کا حق خدا رضیت انہیں ملے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ ہماری طرح آزاد فضاؤں میں جو ہے وہ سانسیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے، آمین. سامعین، آج کا خصوصی پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان آپ سماعت فرما رہے ہیں FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ. اور آج کا موضوع کشمیر ریلی اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے اعلانات، ان کے اعلان کردہ منصوبے، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 058279270059. اپنے سوالات آپ ہمارے کوسچن بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، جو ہم ہمارا جو بورڈ ہے وہ بورڈ جو ہے ان سوالات کو جو ہے وہ ہم تک جو ہے پہنچائے گا. آپ دوبارہ نمبر نوٹ کر لیں 058279270059. جبکہ SMS کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور ان سے ان کی آراء لیتے ہیں آج کے موضوعات پر. جی سامعین، ہمیں اس وقت بہت قداور شخصیت جناب چودھری محمد یاسین صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، بہت سے پورٹ فولیوز آپ کے پاس رہے، اللہ پاک کا خصوصی کرم رہا ہمیشہ آپ پہ. چودھری محمد یاسین صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، کیا کہتے ہیں یہ کشمیر ریلی؟ پہلے آپ سب لوگوں نے، تمام کشمیری قیادت نے اسلام آباد میں نکالی. اب 17 مارچ کو آپ تمام احباب مل کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے مظفر آباد میں ریلی نکال رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو بنی کشمیر کے نام پہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ اس دن؟ جی، کشمیر کے معاملے میں ہم ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، اور یہ جو 17 مارچ کو ریلی ہو رہی ہے مظفر آباد میں، اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھرپور شرکت کریں گی. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرے گی، کیونکہ جس معاملے پہ یہ ریلی منعقد کی جا رہی ہے اس پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ جموں کشمیر بشمول گلگت ایک مکمل سیاسی وحدت ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک حریت جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ہی واحد سولوشن ہے ٹوورڈز دی کشمیر ایشو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو APC بنائی تھی صدر ریاست نے، اس میں ساری جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کے ایشو پہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب مل کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کریں گے، پولیٹیسائز کریں گے. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، چونکہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی رہے، آپ ماشاءاللہ سینئر وزیر بھی رہے، مطلب پورٹ فولیوز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پہ الحمدللہ آپ جہاں بھی رہے آپ نے اپنے ہم وطن مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو، ان مظلوم بہن بھائیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا.
آپ کا چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا کلب جو ہے وہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں بھی ہے، اور ہندوستان کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے جب آپ وہاں جا کر مظاہرے کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے. اس حوالے سے چوئی صاحب کیا پلاننگ ہے آگے چل کے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارا فرض ہے، فرض عین ہے. کشمیر ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور کشمیری انشاءاللہ تعالی جو ان کا برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے کہ خدا رادیت کا اصول، وہ انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان پیس پارٹی کی کریشن ہی مسئلہ کشمیر ہوئی تھی، اور انشاءاللہ پاکستان پیس پارٹی کے دور حکومت میں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور سری نگر کی چوٹیوں پہ انشاءاللہ کشمیر کا جھنڈا لہرایا جائے گا. یہاں پر چودھری محمد یاسین صاحب، سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جو صاحب پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے، وہ ڈے ون سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے جو ہے وہ شہید بھٹو نے بھی 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو تقریباً 2.5 سال گزر گئے ہیں، اور وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ کرفیو کا نفاذ ہے، اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. تو وہاں جو مظالم میں کمی لانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں پہ جو مظالم ہیں ان میں کمی آئے؟ اس میں جی ہمیں چاہیے کہ جس طرح اسٹریٹجی بنائی گئی ہے یا کہ ہمیں باہر سے چاہیے، اور تمام جو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کہ انہیں جو ہے وہ اعتماد میں لانا چاہیے، اور انہیں مسئلہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اسے آگاہ کرنا چاہیے. کیونکہ کشمیر جو ہے وہ یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر یہ حل نہ ہوا تو پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہاں اس مسئلے پہ جنگ چھڑ گئی، یہ پوری دنیا کو اپنی لپ میں لے آئے گی. اقوام عالم کو، مغربی دنیا کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ وہاں جو آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس کو دوبارہ بحال کریں، اور کشمیریوں کو جو ان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، وہ تھرو اے فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبیسائٹ دیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. یہی حل ہے کشمیر. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات شیئر کی تھی آپ نے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں ان کی اس حد تک کمٹمنٹ تھی کہ کشمیریوں کو حریت کانفرنس کو انہوں نے OIC کے اندر آبزرور سٹیٹس جو ہے دلوایا تھا خصوصی دلچسپی لے کے، اور اب بھی آپ انٹرنیشنل فورمز پہ کوشش کرتے ہیں آپ کی پارٹی کہ کشمیری ہر فورم کے اندر اپنے کیس کو خود پلیڈ کریں. تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں جا کے کشمیری اپنی آزادی کا کیس جو ہے وہ خود پلیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی جو کمٹمنٹ علی بھٹو کی تھی کشمیری عوام کے ساتھ، وہی کمٹمنٹ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے نبھائی، وہی کمٹمنٹ جو ہے وہ صدر اعظم زرداری صاحب نے نبھائی، اور وہی کمٹمنٹ جو ہے آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بڑا واضح الفاظ میں جو ہے سٹانس جو ہے پی پارٹی کا تھا وہ اسے جو ہے وہ قائم دائم ہے، اور انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ لواں گے سارا کا سارا کشمیر لواں گے. انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب نے بات کی ہے اور بڑے جذبات کے ساتھ پیغام بھی دیا مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو. اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے جو بات ان کو یاد کرائی کہ ان کی جماعت جو ہے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے رادر ایموشنل حد تک کمیٹڈ ہے، تو کیا کہیں گے چودھری یاسین صاحب نے جو باتیں کہی ہیں؟ جی، جو یاسین صاحب کی جو آواز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کی آواز ہے، اور یہ جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا کہ کشمیر ایشو پہ چاہے کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا کوئی کارکن ہو یا عام ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہو، وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مودی کے مظالم جو ہے وہ ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو ہے، اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ بولے گا، اٹھے گا. اور اس نے پہلے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنی عصمتوں کے نذرانے دیے، اپنے املاک کے نذرانے دیے، اور جب تک انہیں ان کی منزل نہیں ملتی وہ انشاءاللہ قربانیاں دیتے رہیں گے. اور راجہ صاحب دیکھیے، مقبوضہ جموں کشمیر کے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کے
बुज़ुर्ग, वहाँ के हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बेटे, उनकी कुर्बानियों के हवाले से तो कोई मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम उनको अहाता में ला सकें, जो कुर्बानियों का जो लेवल उन्होंने टच कर लिया है। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है या दीगर जो आलमी अदारे हैं इंसानी हकूक़ के, उन्हें वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे नहीं जा सकता। वो एक छोटा सा खिता एक जेल की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और वो आए रोज़ वहाँ पे जो है मज़ालम हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन की इसमत दरी हो रही है, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। कहने की जो है ये बात है, और इस पे अमल करने की ज़रूरत है कि रोका जाए उन्हें। और यासीन साहब ने इशारा किया है कि इसमें ठीक है कि हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में या कैपिटल जो पाकिस्तान का हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद में रैलीज़, लेकिन उनका कहना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाने के लिए जो दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वहाँ पे जाके बात करने की बहुत अशद ज़रूरत है। ब्रसल्स में जाके, जो कि यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है उनका, वहाँ पे जाके बात की जाए। लंदन में जाके बात की जाए, जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया फोरम सेंसिटाइज होता है। इसी तरीके से वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में जाके बात की जाए। तो प्लानिंग तो अच्छी है जी। नहीं, बिल्कुल यही हम कर सकते हैं जी इस दौर में, स्पेशली 9/11 का जो सानिया हुआ था, उसके बाद जो आज़ादी की तहरीकें, उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। इस वक्त जो अस्करी जदोजहद है वो शायद मुमकिन नहीं है। तो महज़ब तरीका यही है कि आप पुरअमन तरीके से दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की कितने बड़े पैमाने पे पामाली की जा रही है। हिंदुस्तान का कंडक्ट इतना मकरूह, मुतअफ़्फ़न और इतना गंदा है कि आप सिर्फ दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान ने ये किया है। और कोई भी बाज़मीर बंदा, हमारे यूरोपियन लोग हैं, दीगर लोग हैं, मेरा ख्याल है वो देख के तो वो तो चीख उठेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं। वो वहाँ पे आप देखें कि जो एनिमल्स हैं उनके भी राइट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, उस पर लोग जो हैं वो मोटरवेज बंद हो जाती हैं। अगर कोई जानवर वहाँ पे आ जाए कि उसकी ज़िंदगी को बचाना मतलूब होता है, तो यहाँ तो इंसान जो हैं चींटियों की तरह कुचले जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। ये कश्मीरियों का मुक़द्दस लव जो है, इस पे भी सिर्फ दुनिया को बावर कराने की ज़रूरत है। यकीनन लोगों के आलमी बरादरी के माशी मफादात भी वाबस्ता होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी कोताही भी बरती गई है कि जो जंगी जराइम हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन में, उन्हें जो दीगर फोरम्स हैं उन पे पहुँचाना भी तो किसी का फ़र्ज़ है कि वहाँ उन लोगों के ट्रायल हों, उन्हें सज़ाएँ हों, ताकि आइंदा के लिए ये जो सिलसिला है वो बंद हो सके। जी, इस वक्त जो गुफ्तगू हमारी जारी है, मैं चाहूँगा कि आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हों, आप भी अपने जज्बात का इजहार करें। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने बात की। हमारा आज का मौजू इंटरनेशनल कश्मीर रैली मुज़फ़्फ़राबाद और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब ने जो ऐलानात किए हैं, जो मुख्तलिफ़ मंसूबों के हवाले से उन्होंने वादे किए हैं, इस पे हम बात करेंगे। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। हमें ज्वाइन किया है एक दानश्वर जो कि अपनी तहरीर और अपनी बात के ज़रिए मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर, कश्मीरी कौम के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर हमेशा गाइडलाइन देते हैं, जनाब कर्नल शिराज साहब। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कर्नल शिराज साहब, कैसे देखते हैं आप कि पहले इस्लामाबाद में तमाम पार्टीज़ जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर कश्मीर रैली निकाली, अब मुज़फ़्फ़राबाद में 17 तारीख को रैली निकल रही है जिसमें तमाम पार्टियां हिस्सा लेंगी, और इसके बाद लंदन, ब्रसल्स, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया में कश्मीरी जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती और हिंदुस्तान के मज़ालम को आश्कार करेंगे। इस एफर्ट को आप इंटेलेक्चुअली कैसे देखते हैं? बेसिकली तो कोई जो तहरीक है उसका बेसिक सबसे पहले एम ये होता है कि उसको लाइव रखा जाए। तो जब तक एक तहरीक जो है वो जिंदा रहती है तब तक तो लोगों की भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, और सबसे बड़ा उसका ये होता है कि आप वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जब
کے معاملات جو چل رہے ہیں سارا کچھ ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس میں مینشن کیا کہ جب انہوں نے سپورٹ مانگی پاکستان کی اگینسٹ رشین, تو اس میں پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو اسٹریٹ اوے کہا تھی کہ واٹ اباؤٹ کشمیر. یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا, وی آر ناٹ چلڈرن آف لیسر گاڈ. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو وائٹ اسکن ہے یا جو ایڈوانس کنٹریز ہیں انہیں کے لوگوں کو کچھ دکھ ہوتا ہے, جب کوئی ان کو تکلیف آتی ہے تو دکھ کو سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہے اور بڑا اسٹرانگ ریمائنڈر ہے ورلڈ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ رہنی چاہیے, اور ایز پر ایز اس کے بعد اس کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وی آل آر ون. جناب کرنل شیراز صاحب, جہاں تک میری معلومات ہیں, آپ کا جو اپنا آبائی گھر ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں پہ اگر پتھر ماریں تو وہ جو ہے وہ آپ مطلب لائن آف کنٹرول کو عبور کر جاتا ہے. ہندوستان اور مودی رجیم جس کو عمران خان صاحب ناٹزی رجیم کے ساتھ, ہٹلر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم کشمیری جو ہیں دنیا کے سامنے اس ظلم کو, اس ان ہیومن قسم کے بیہیویئر کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں, یا ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک پرائم منسٹر پاکستان کے ایفرٹس ہیں اس میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے, اور اس نے تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دنیا کو میسج دیا. اور اسپیشلی یوکرائن کے ایشو میں جب یہ سارا معاملہ چلا ہے تو انہوں نے تو ڈپلومیٹک نارمس کو بھی سائڈ پہ رکھ کے تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ کشمیر کو جو ہے نا آپ لوگ بھول چکے ہیں, اور آپ باقی پہ جتنا ایفرٹ کرتے ہیں کشمیر ڈیزرو دی سیم. ان کا بیسک یہ تھا. تو ہم تو خیر انڈینس کو دیکھتے ہیں نا جی, جس طرح آپ نے مینشن کیا ایل او سی کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈینز دن رات ہمیں وہاں پہ پہلے ٹارگیٹ کرتے تھے, ہمارے گھروں کو ان نے تباہ کر دیا. کل پرسوں پرائم منسٹر جے کا بھی انٹرویو وہاں پہ کیا ہے گورکھ گندا والا کا, اور وہاں پہ اس گھر کو نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے, پورا گھر جو ہے نا وہ چھنی ہوا ہوا ہے ان کی فائرنگ سے. تو یہ تو بڑے رخ رہتے ہیں, تو ان کا تو کوئی ریگارڈ نہیں ہے ہیومینٹی کا یا کسی چیز کو وہ کوئی فخر میں نہیں لیتے. بٹ پیپل لائک عمران خان جب یہ اپنی وائس کو لاؤڈ ورلڈ کے اندر پھینکتے ہیں تو پیپل ڈو لسن دیم. دنیا ان کو سنتی ہے, عمران خان کی بات چیت کو دنیا خاطر میں لاتی ہے, اس کو سنتی ہے, اور اس کا زیادہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10-20% کو افیکٹ ہو ہی رہا ہے دنیا کے اوپر. جناب کرنل شیراز صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. کرن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ خطہ آزاد کروایا گیا تھا, کیا وہ مقاصد پورے ہو سکے ہیں؟ جی, خطہ جو آزاد ہم نے کیا تھا, دیکھیں مقاصد تو اس حد تک پورا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پوری تحریک کو زندہ تو رکھا ہوا ہے, اس کو تو کوئی شک نہیں ہے. خطہ آزاد کرنے کا مقصد جو تھا بڑا ناصف میں یہ تھا کہ ہم اس کو بڑا اسٹرانگلی آگے پرسو کریں, اور جو ہمارا آزاد خطہ نہیں ہے اس کو بھی ہم ساتھ بنائیں. لیکن اب بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انڈینس جو ہیں وہ ایک بڑی پاور ہے. انڈیا جو ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور پاکستان کی ایک نیوکلیئر پاور ہے. آپ جو بات ہمارے دانشور یا بڑے لوگ سمجھتے ہیں بھی, لیکن اس کو اسٹریٹ اوے کہتے نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ نہ انڈیا دورے بازو سے ہم سے یہ کشمیر لے سکتا ہے. اگر کوئی بات ہوئی تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی بائیلیٹرل ٹاکس ہوں یا دنیا اس کا اپنا کوئی رول ادا کرے, یا اس حد تک کوئی مورلی پریشرائز ہو انڈینس کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں اور کچھ کریں. تو یہ تو اس سارے معاملے کی حقیقت ہے. تو باقی جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں, اس سے بیونڈ تو آپ جا نہیں سکتے. جنگ و جدل سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. سر, کشمیریوں نے تو مسل پاور اپنی شہادتیں, لاکھوں شہید ہو گئے, مطلب کیا ہم بیان کریں, مزید ہم کیا کریں, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ لیکن جی انڈیجنس تو یہ ہے کہ صرف اٹیک ہے. اگر انڈین کے ہاتھ کچھ کرتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں وہاں پہ دینا چاہیے. اس حد تک تو انڈیا کو ہم روک سکتے ہیں. اس لیے انڈیجنس کس حد تک میں مانتا ہوں, جب انڈین ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی کرنی چاہیے. جسٹ اسٹاپ دیم, ایک رسپانس کی مطلب ٹون میں ان کو ملنا چاہیے. جناب کرنل شیراز صاحب, آخری بات, ریڈیو فورم ود جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر پہ پوری دنیا میں اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں براہ راست یہ پروگرام جا رہا ہے. 17 مارچ کی ریلی ہے, آگے برسلز, واشنگٹن, لنڈن, مختلف دنیا میں آپ لوگ جا رہے ہیں, آزاد کشمیر حکومت جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو آزاد فضاؤں سے کشمیر کا بیٹا کرنل شیراز ان کو براہ راست
अज़्म व इस्तकामत का, हिम्मत का पैगाम आप बराह रास्त दें उनको? जी डेफिनेटली, वो तो हम अक्सर बेशतर ये पैगाम देते हैं। हमारी जो एक मॉरल सपोर्ट है और वो कश्मीरियों के साथ है। हम उनके दुख दर्द के जो है वो उनके तमाम दुख दर्द से हम लोग जो शरीक हैं, और जहाँ तक इंटरनेशनल फोरम पे हो सकता है उनकी आवाज़ हम उठा सकते हैं, इंडिया को जितना हम रेजिस्ट कर सकते हैं हम इंडियंस को करते हैं, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। कश्मीरियों का ये है कि उनको भी अपने कंप्लीट पोटेंशियल को सामने रखते हुए जिस हद तक कैसी रेजिस्टेंस करनी है वो उसके बेस्ट जज हैं। बिकॉज वो इंग्लिश में कहते हैं कि वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिस बंदे ने जो जूता पहना होता है उसको एहसास होता है कि चुभ किस जगह पे रहा है, और उसका इलाज भी कश्मीरी खुद कर सकते हैं। इस सारे मामले को जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं इस पूरे मामले के वो कश्मीरी ही है, तो जो हमें वो देंगे हम उनके लिए हाजिर हैं। जनाब कर्नल शिराज साहब, कीमती वक्त देने का, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब, कर्नल शिराज साहब जो हैं कश्मीर की हवाले से आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, और इनको हम इंटेलिजेंशिया में शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर की। क्या कहते हैं जो बातें उन्होंने कही हैं? जी अंसार साहब, कर्नल साहब जो हैं इन्होंने बड़ी हक़ाइक़ पे मबनी बातें की हैं कि बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त दोनों ये बड़े ममालिक हैं और कहते हैं कि जंग किसी भी मसले काल नहीं है अंसारी साहब। जी हाँ, तो इसमें जो मुहज़्ज़ब अक़वाम हैं और जो राइजुल वक्त जो है, इसमें आप सियासी जदोजहद कर सकते हैं, सफारती जदोजहद कर सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल इश्यूज़ हैं जब तक उन पे आप आलमी बरादरी को इत्माद में नहीं लेते, आलमी बरादरी आपका साथ नहीं देती, तब तक आप वो टारगेट जो हैं वो अचीव नहीं कर सकते। तो इस सिलसिला में मैं समझता हूँ कि जो अभी आने वाले दिनों में जो भारत में जो काबिज़ फोर्सेस हैं जो भारत की, जो कश्मीर में मज़ालिम डाल रही हैं, इस सिलसिले में बरतानिया में, ब्रसल्स में, वाशिंगटन में जो मुज़ाहरे होने जा रहे हैं कश्मीरी डायस्पोरा के, और यहाँ की क़यादत भी, अपोजिशन जमातें भी, रूलिंग पार्टी भी यहाँ से जाएगी, तो वो बेहतर तरीके से लोगों को, दुनिया को, वहाँ के जो मोदी के मज़ालिम हैं उन्हें जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे मोदी का जो मकरू चेहरा है, और यकीनन जो है वो इसका असर पड़ता है। और राय साहब, क्या आप ये नहीं देखते कि जिस तरह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा, ये जो नज़रिया, इट वाज द बाइंडिंग, ओनली बाइंडिंग फोर्स जो जिसने कि पूरे वतन को, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, बंगाल का कल्चर डिफरेंट था, केपी का डिफरेंट, पंजाब का डिफरेंट, सिंध का डिफरेंट, इस एक जुमला नहीं, एक ईमान का जो कलमा है, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने जोड़ के रखा हमेशा वतन को। इसी तरह कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिस पर कितने इख्तलाफात हों सियासी पार्टियों के, सारे इकट्ठे होते हैं। बेशक है ना ये बात। ये कश्मीर ऐसा इशू है, और फिर जो पहली बात आपने बताई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके नाम पे वतन बना हमारा, वतन बना, तो इस पे जो है वो जितने भी यहाँ के कल्चर हैं, जितने भी यहाँ के डिफरेंट सोच रखने वाली जो हैं, वो इस नाम पे जो है वो यकजा हो गए हैं, और इसमें ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और ये जिस वजह से आज भी देखेंगे, जिस तरह के प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि कितने तनाव चल रहा है सियासी जमातों का जो है वो इस्लामाबाद में, और आज़ाद कश्मीर में भी उन जमातों की ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद ऐसे कमज़ोर लम्हात में भी कि जब एक दूसरे का नाम तक बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, लेकिन कश्मीर इशू देखें कि लोगों की इससे मोहब्बत देखें, तमाम सियासी जमातों की इससे कुर्बत और लगाव देखें, कमिटमेंट देखें, कि ऐसे हालात में भी जो है वो जुमेरात को मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो कश्मीर रैली जो है वो निकाली जा रही है। जी, और इस वक्त ज़ाहिर है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर, बहुत सारे वज़रा मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और तैयारी वहाँ पे हो रही है। अब चलते हैं जनाब हम अपने अगले मेहमान की जानब। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे आप समात फरमा रहे हैं, और मौजू है इंटरनेशनल कश्मीर रैली मुज़फ़्फ़राबाद, और इसके साथ साथ
दूसरा हिस्सा है प्रोग्राम का। मौजू का जो दूसरा हिस्सा है, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब के ऐलानात, जो मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं उन्होंने इसके हवाले से जो ऐलानात किए हैं, इन पर भी बात होगी। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, जो कि सालार जमहूरियत साबिक सदर वज़ीर आज़म के सरदार सिकंदर याद खान साहब के साहिबजादे और तहरीक आज़ादी के हीरो सरदार फ़तेह मोहम्मद खान करेलवी साहब के पोते हैं। जी फारूक सिकंदर साहब, आज सरदार फ़तेह मोहम्मद खान करेलवी साहब की बरसी है। तमाम कौम इस वक्त अपने हीरोज़ को याद करते हुए उनके लिए भी दुआ गो है। क्या जज्बात हैं आपके इस हवाले से आज के मौके पे? दिन को जो 15 मार्च है, जो गाजी कश्मीर की वफात का दिन है, उसको याद रखा। तो इस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग अपने स्टाफ को, जो अपने लोग अपने हीरोज को खासतौर पर तहरीक आज़ादी के हवाले से याद रखते हैं, तो वो खुशी होती है। क्योंकि फिर सरदार सिकंदर याद खान साहब की गैलत के बाद यही सोचा था कि ये 9 अक्टूबर को प्रोग्राम रखा करेंगे वो। तो आज लोग आए हुए थे, एक अकीदत की, मोहब्बत की, बल्कि जिस जगह पे है, साथ ही हमारा यहाँ पे आर्मी का भी यूनिट है, तो वो भी इन्होंने जो उस वक्त हैदरी यूनिट की जो बटालियन खड़ी की, तो मैं समझता हूँ कि आज उसकी याद सारे याद कर रहे थे कि जो उन्होंने इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए जो कुछ किया। और फिर उस वक्त किया जब का कोई ना मोबाइल फोन था, ना सड़क थे, ना वसाइल थे, ना गाड़ी थी, और फिर हुक्मरान भी डोगरा था। ये बड़ी मुश्किल वक्त में इन्होंने जदोजहद की। आज तो कोई मेरे ख्याल में लीडर किंग मारता है तो खबर आ जाती है, तो उस वक्त तो ये बेखबरी का एक आलम था। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खिदमत इन लोगों की, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में, जिनकी वजह से ये खिता आज़ाद हुआ और आज हम सुकून से यहाँ पहुँचते हैं। जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इस चीज़ से रिलेट करती है एक बात कि पहले एक कश्मीर इशू के हवाले से कौमी पॉलिसी जो है हम 47 से लेके आज तक देखते आ रहे हैं। चूँकि आपके वालिद मरहूम सरदार सिकंदर हयात खान साहब भी कश्मीर इशू के हवाले से आपके दादा मरहूम की तरह उनकी कमिटमेंट थी, और जाहिर है कि ये कमिटमेंट आपकी रगों में भी सरायत करती है। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों कश्मीर इशू के हवाले से एक रैली इस्लामाबाद में निकाली गई। अब मुज़फ़्फ़राबाद में 17 मार्च को तमाम जमातें मिलके एक रैली निकाल रही हैं, और आगे चल के ये सिलसिला पूरी दुनिया के कैपिटल्स तक जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए ये काविशें अपना असर दिखाएंगी? मेरा अपना ख्याल है कि हम कश्मीरी जो है कम से कम एक अखलाकी लिहाज से जो मॉरल कोड हम दे सकते हैं उस तरफ के बसने वाले कश्मीरियों को, कि ये है कि सारी दुनिया में जहाँ भी हमारे लोग हैं तो उस हवाले से मज़ाहरे, हड़तालें ये हमें करनी चाहिए। क्योंकि वो कोई कुछ साल पहले मलक यासीन साहब मुझे कोर्ट से मिले, तो मैंने कहा कि आपके लहजे से भी, आपके उस चेहरे से भी एक मायूसी का एक पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब आपकी तरफ से हमारे लिए यकीनी के लिए एक हड़ताल भी ना हो सके, आपके कोई जुलूस भी ना निकल सके, तो फिर तरह हमें मायूसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो इस हवाले से आप वो जो लोग कर सकते हैं, आप बंदा जो कर सकता है, तो इस हवाले से वो 5 फरवरी भी था, उसके बाद भी लेकिन ये जो कश्मीरी जहाँ भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में भी सुल्तान साहब की साल से कभी 17 को भी हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त दिया। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? सरदार फारूक सिकंदर साहब ने बात की, आज फ़तेह मोहम्मद करेलवी साहब को पूरी कौम याद कर रही है। देखें, ये पोते हैं सरदार फ़तेह मोहम्मद खान करेलवी साहब की, और सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी साहब जो थे अंसारी साहब, वो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो असम्बली थी उसे परजा सभा कहते थे, उसके मेंबर इलेक्ट हुए थे, और इन्होंने अमली तौर पे तहरीक आज़ादी कश्मीर को लीड किया है अपने खित्ते में, और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और मैं आखिर में मैं चाहूँगा राय साहब
کہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو کہ ضمنی طور پہ ہم نے پروگرام میں رکھا تھا، اصل چیز تو کشمیر ایشو اور کشمیر ریلی تھی، ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں گے ہمارے سننے والوں کو، مجھے کہ وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے کون کون سے منصوبوں کے اعلانات کیے ہیں؟ انصر صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا ڈیفرنس ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. یہاں الحمدللہ اگر آپ دیکھیں اتنے سالوں میں تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کوئی شاید ہی کہیں پہ سڑک تھی، تو یہ علاقہ بڑا پسماندہ تھا. یہاں پہ تعلیمی ادارے اور دیگر ادارے جو ہیں سردار محمد عبدالقیوم خان مرحوم جو ہیں انہوں نے 70 کی دہائی میں کچھ 600 کے قریب جو ہیں وہ درختوں کے نیچے پرائمری اسکول کھولے تھے، جو آج کالجز اور یونیورسٹیاں اور آزاد کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس پہ بڑا. یہ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کیا تھا؟ یہ انہوں نے کیا تھا. تو موجودہ ہمارے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے کیا اعلانات کیے ہیں؟ اس میں ایک دونوں میں یہ ایک چیز مشترک ہے کہ آزاد نام ایک مشترک ہے، ایک تو نام مشترک ہے جی جی، اور ایک کام بھی مشترک ہے. کیا جی؟ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے 1991 میں آخری بلدیاتی انتخابات کروائے تھے اور 30 سال بعد موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار جولائی اگست کا اناؤنسمنٹ کر دیا انہوں نے کیا، تو تب بھی جولائی میں الیکشن ہوئے تھے. تو لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اس میں گرامی ان کا عبدالرشید سلہریہ صاحب. تو جسٹس صاحب وہ تو بتا رہے تھے کہ کوئی 92 کروڑ روپیہ غالباً 1 ارب کے قریب رقم بنتی، 92 کروڑ روپیہ مانگا ہے تو اے جے کے گورنمنٹ نے بھی پیسے نہیں دیے ان کو. جی جی. تو بات یہ ہے جی کہ یقیناً اس میں کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشنوں ان کے جو اختیارات ہیں وہ سلب ہوں گے. فنڈز کا ایشو بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقیناً جو ہے وہ فنڈز بھی جو ہے. تو ترقیاتی منصوبے میرپور میں کون کون سے اناؤنس تو یہ دیکھیں جی، پونچھ ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں خاصے اعلانات ہوئے، ترقیاتی منصوبے بھی شروع ہوئے. تو آزاد کشمیر میں جو میرپور ہے وہ اگنور کیا گیا تھا. یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ 16 سال سے رٹھوا ریام برج ہے، یہاں پہ رٹھوا ریام برج پہ مجھے ہنسنے کی اجازت ہے راج. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے اس کی منظوری دی ہے اور یہ اعلان فرمایا کہ وہ 1 سال کے اندر اندر رٹھوا ریام برج جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اسی طرح میرپور کے لیے جو اکنامک زون جو ہے اس کے حوالے سے 2 ارب 24 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کرنے کا بتایا گیا ہے. اسی طرح مانسیرا مظفر آباد میرپور ٹرپل ایم شاہراہ جو ہے وہ کوئی ذیلی کنبہ جات آپ بتا رہے تھے راجہ صاحب، جی کوئی تو وہ لانگ اویٹڈ ایشو تھا. انصاری صاحب 8080 ذیلی کنبہ جات ہیں جو کہ یہاں نیو سٹی میرپور، اسلام گڑھ، چکسواری، ڈڈیال اور سیاکھ میں آبادکاری کے لیے جو ہے ان کی فیز وائز PC1 کی تیاری کی اصولی منظوری جو ہے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے دی ہے. اسی طرح ایوارڈ شدہ رقبہ کے معاوضہ جات جو ہیں ان پر سالانہ 6% منافع جو ہے اس کی نوید سنائی گئی ہے. اور اسی طرح آخر میں ڈڈیال میں جو ہے وہ مسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کا کیمپس جو ہے اس کا اعلان کیا گیا کہ وہاں کے. جی آخر میں ایک چوندی خبر مخبری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جی ضرور. آنے والے دنوں میں اس پہ ہم ڈیٹیل پروگرام بھی کریں گے. جی جی. مخبری یہ آئی ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے جی جی کہ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب ان کے حکم پہ جتنی اربوں روپے کی، اربوں سے بڑھ کے شاید کھربوں روپے کی یہ پراپرٹی بنتی ہے، ناجائز تجاوزات جو میرپور میں کی گئی تھیں، جی جی ان کے خلاف عمران خالد صاحب DG MDA نوجوان ساتھی ہیں، دوست ہیں ہمارے وہ، اور ایڈمنسٹریٹر ہیں جو میونسپل کارپوریشن کے جو اب تبدیل ہو گئے ہیں، کل پرسوں چودھری امجد صاحب آ گئے ہیں یہاں پہ، وہ ایکشن لے رہے تھے. جگہ مختلف انہوں نے خالی کرائیں، واگزار کرائیں. ایک بہت طاقتور مافیا ہے جو ان جگہوں پہ نرسریز کے نام پہ دیگر مختلف ناموں پہ قبضے کرنا چاہتا ہے، اور اس سے وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی شہرت بھی داغدار ہونے کا اندیشہ ہے،
اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے لیے بھی ایک کوشچن مارک ہے. ان سازشی عناصر کے بارے میں کوئی ایک جملہ ہونا چاہیے رائے صاحب, زبردست قسم کا. جی انصار صاحب, آپ نے بجا فرمایا. موقع پرست لوگ, قبضہ مافیا یار دور میں موجود رہے ہیں, اور یقیناً آپ کا کہنا بجا ہے کہ اس وقت بھی وہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جس طرح کہ وہ دودھ جو ہے اس پہ کئی دفعہ باگڑ بلے, جی باگڑ بلے جو ہیں وہ نگرانی پہ ہوتے ہیں کئی دفعہ. تو یقیناً یہ جو گرین بیلٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ دیکھیں میرپور کا جو یہ شہر کے لنگز ہوتے ہیں بھائی. ہاں, یہ ماسٹر پلان اسلام آباد کی طرز پہ یہاں پہ بنایا گیا تھا. یہاں ہمارے اداروں نے, ہماری حکومتوں نے, ہماری بیوروکریسی نے اس کا برا حال کر دیا ہے. اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب, انہوں نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا ہے. ابھی ہم پروگرام بھی کرنے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھیں کئی جگہ واگزار ہوئی ہیں, گھروں کو, راجہ سعید اکرم خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ آئرن نروز کے آہنی اعصاب کے مالک ہیں. تو اس سلسلہ میں ادارہ ترقیات میرپور عمران خالد بڑے اچھے آدمی اور ہیں. بلدیہ میرپور, یہ ادارے اسی لیے بنے گئے ہیں کہ یہ جو گرین بیلٹ واگزار ہوں گے وہاں پہ پلانٹیشن وغیرہ کروائیں. وہاں تو جو مافیا ہے راجہ صاحب, اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے؟ تو مافیا جو ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ایک درویش صفت آدمی ہیں, انہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ بھی شنید میں ہے کہ ٹینڈرز وغیرہ بھی ہو گئے ہیں, تو اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے میں ایسا بھی ہوا ہے راجہ صاحب کہ مسجد کے نام پہ جگہ لی, جی 2 کمرے مسجد کے چڑھائے اور ساتھ پورا پلازا بنا لیا. ایسے ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ قابضین سے واگزار کروا رہے ہیں جگہیں, تو اس کے بعد پھر قابضین کو وہاں پہ بٹھا رہے ہیں, تو اس سارے عمل کا کیا مقصد ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے ویژن کے خلاف ہے, یہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے ویژن کے خلاف ہے, یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ویژن کے خلاف ہے. جی بالکل آپ بجا فرماتے ہیں. اور جی تو آج کے اس پروگرام کو ہم اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کریں گے کہ کشمیر ریلی جو ہے اس کے حوالے سے پوری قومی قیادت اکٹھی ہے. انشاءاللہ ہمارے اللیگلی انڈین اکوپائڈ جموں کشمیر کے بہن بھائی آزادی حاصل کریں گے. ترقیاتی منصوبے جو جناب عبدالقیوم خان نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کے منہ میں گھی شکر, اللہ کرے رٹوا ہریام پل بھی بنے, ذیلی کنبہ جات کے جو مسائل ہیں 8000 سے زائد خاندانوں کے وہ مسئلے بھی حل ہوں, اور پورا کشمیر, پورا آزاد جموں کشمیر, ہمارا پورا وطن ترقی کرے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.